اندر تو یوں ہی ہے کہ میں ہر کسی سے لڑ جاؤں، لیکن جب میں کنٹرول کرتا ہوں تو میں نے اپنی عظمت کو پہچانا، میں نے اپنے آپ کو پہچانا۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہ ساری کائنات اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ ساری کائنات آپ کو سکھا رہی ہے، یہ ساری کائنات آپ کو سکھا رہی ہے۔ کیسے سکھا رہی ہے؟ آپ کسی بات پہ اکڑ جاتے ہیں نا کئی دفعہ، نہیں جی میں نہیں ہلوں گا، کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، آفس کی کوئی بات ہو جائے، اکڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے کائنات آپ کو سکھا رہی ہے، جب طوفان آتا ہے وہ درخت جو اکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور جو پٹھے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں جو جھک جاتے ہیں، جو نرم درخت ہوتے ہیں، جو طوفان چلے اور جھک جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ تو جو اکڑ جاتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں، جو بچھ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کائنات آپ کو سکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو کسی بھی معاملے میں آپ اکڑیے مت، نرم پڑ جائیے، آپ بچ جائیں گے۔ دوسری بات، آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کیا ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، آپ میں خاص صلاحیتیں ہیں، آپ ان صلاحیتوں کو کام میں لے کے اپنے پر کنٹرول کر کے بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہو۔ اور اپنی عظمت کا جب احساس ہو جائے تو آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اپنی عظمت کا جب احساس ہو جائے گا تو آپ گندگی نہیں پھیلاؤ گے۔ جو ایتھکس، جو اخلاق، جو ایٹیکیٹس، جو اصول وضع کیے گئے اخلاقیات کے، وہ اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ کے آس پاس پڑوس میں کوئی بھی آپ سے تنگ نہیں ہوگا۔ جب آپ کو اپنی عظمت کا احساس ہو جائے گا نا کہ مجھے اللہ نے کتنا بڑا بنایا اور میں اپنی زبان سے ہی اپنے آپ کو خراب کر سکتا ہوں، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہوں۔ بچوں کے متعلق ہم لوگ اکثر کہتے ہیں ساری کائنات ہمیں سکھا رہی ہے، بچوں کے حوالے سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ساری کمائی ہم نے بچوں پر لگا دی ہے نا۔ پھر ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ جو ایشیا کا ایک خاص علاقہ ہے، ہم بچوں کو اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک ہم نہیں مر جائیں یا وہ نہیں مر جائیں، ایسا ہی ہے نا۔ آخر تک لڑکیاں چھوٹی سے بڑی ہو گئیں، جوان ہوئی تو ہم ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں نا، ہمارا دھیان لگا رہتا ہے کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اب جوان ہو گئی تو شادی کے لیے رشتے ڈھونڈو، رشتے ہو گئے تو ان کے لیے جہیز جمع کرو، جہیز ہو گیا، اب وہ وہاں چلی گئی تو پھر بھی ہم اس سے ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں یا کسی ذریعے پوچھتے ہیں کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ وہ کہتی ہے نہیں میری ساس میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، میرا سسرا میرے ساتھ، میرا دیور یا جٹھانی، ہم اس کو بھی دل پہ لیے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ اور فطرت کیا سکھا رہی ہے ہمیں، کائنات کیا سکھا رہی ہے ہمیں؟ کائنات کہتی ہے کہ جب تمہارے بچے بالوں پر والے ہو جائیں، تمہارا ایک کام تھا، ان کو جوان کر دو، ان کی تربیت کر دو، انہیں اڑنا سکھا دو، تیرنا سکھا دو، کھانا پینا سکھا دو، یہ اپنا رزق خود تلاش کر لیں، بس اب ان کو رخصت کر دو۔ فطرت یہی سکھا رہی ہے نا۔ نیشنل جیوگرافک وغیرہ دیکھتے ہیں نا چینل، شیر بھی اس طرح کرتا ہے نا، باز بھی اس طرح کرتا ہے، بطخ بھی اس طرح کرتی ہے، سارے جانور، کوئی آخر تک رشتہ تو نہیں رکھتے نا ان سے۔ اور ہم لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے۔ جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے، یورپ میں جو بیٹھے ہیں، جن کی سمجھ میں بات آ گئی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو جوانی کے بعد الگ کر دیا ہے نا۔ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے لیکن موت پہ یقین رکھتے ہیں، انہیں معلوم ہے مرنا ہے، تو بولتے ہیں کائے کی جھنجھٹ ہے یار کہ ہم غلط بچوں کے چکر میں پڑے ہوئے، اور ہم لوگ کب تک لگا کے رکھتے ہیں نا انہیں سینے سے۔ اپنی بیٹی کا حال معلوم کرتے رہیں گے، بہن کا حال معلوم کرتے رہیں گے، اس کے لیے پریشان ہوتے رہیں گے، کوئی بابا سے تعویذ لیتے رہیں گے، کوئی پنچایت کرتے رہیں گے کہ کسی صورت سے پھر آپ کا جتنا کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ کائنات سکھا رہی ہے آپ۔ ہم کئی معاملات میں اکڑ جاتے ہیں، ابھی میں نے کہا جو بچ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، جو اکڑ جاتے ہیں وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ کئی معاملات میں آپ دیکھیے، پہاڑ کی چوٹی سے چشمہ پانی کا پھوٹتا ہے، جب وہ بہتا ہوا نیچے آتا ہے راستے میں چٹان آتی ہے، وہ چٹان سے ٹکراتا نہیں ہے، اس سے اکڑتا نہیں ہے کہ تو ہٹ میرے سامنے سے، پھر نہیں میں تو اس مسئلے کو نہیں، وہ راستہ بناتا ہے نا۔ پھر جھاڑی آئی راستہ بناتا ہے، پتھر آیا راستہ بنا، آہستہ 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 نیچے اترتا ہے، نالے میں گرتا ہے، 3-4 نالے اس میں شامل ہوتے ہیں، دریا بنتا ہے اور آخر میں سمندر میں گر جاتا ہے۔ اس نے اپنی بقا کا راز پا لیا، اکڑنا نہیں ہے۔ کائنات ہمیں سکھا رہی ہے نا، جہاں آپ کے مزاج کے خلاف آدمی ملے آپ نے اکڑنا نہیں ہے۔ جہاں آپ کے مزاج کے، آپ کے چاہے خاندان میں ہو، فیملی میں ہو، چاہے آپ کی کمانے والی فیلڈ میں ہو، آپ راستہ بنائیں۔ کائنات سکھا رہی ہے آپ کو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ فہد نے مجھ سے کل کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حاسد ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے بھی آس پاس، آپ جن پر احسان کرتے ہیں وہی آپ کے پر کترتے ہیں، وہی آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آفس میں بھی ہوتے ہیں، ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو
ذلیل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, ہوتا ہے نا ایسا کئی جگہ. تو آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ آپ پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی امتحان کا, تو ان لوگوں کو کیوں پیدا کیا جو ایسے منفی خیالات رکھتے ہیں؟ اس کی صرف ایک ہی بات ہے, بڑے کام کی بات ہے. اصل میں یہ لوگ ماحول بناتے ہیں, انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. اگر یہ لوگ ماحول نہیں بنائیں گے نا, ہم معاف کسے کریں گے؟ عطا جی, یہ جو لوگ ہیں نا جو ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں, یہ اصل میں انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, یہ ماحول بناتے ہیں. ہماری صلاحیتوں کا امتحان کیسے ہوگا اگر کوئی ہمیں گالی نہیں بکے گا؟ ایک آدمی کا مزاج ہے نا گالی بکنا, اور اب ہماری صلاحیت کا امتحان ہے کہ ہم اسے گالی نہیں بکے, ہم اسے معاف کر دیں. ایک آدمی ہے ہمارے گھر کے آگے روزانہ گندگی ڈال دیتا ہے, اب یہ ہماری صلاحیت کا, ٹالرنس کا, تحمل اور برداشت کا امتحان. اگر یہ لوگ نہیں ہوں گے تو ہماری صلاحیتوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ ہم معاف کسے کریں گے؟ ہم رحم کس پہ کریں گے؟ ہم عفو درگزر کی بات کس پہ کریں گے؟ یہ تو ہماری کمائی کے موقع ہیں کہ یہاں ہم اپنے اندر سے اپنی صلاحیت کا اظہار کریں گے. دیکھو مجھے برداشت کرنا آتا ہے, دیکھو مجھے معاف کرنا آتا ہے, دیکھو مجھے ہنس کے بات ختم کرنا آتا ہے. میں نے کہا کائنات ہمیں سکھا رہی ہے. یہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں, ہے نا, اور ہم آکسیجن لیتے ہیں. ہم آکسیجن چھوڑتے ہیں, وہ ان کی ضرورت بنتی ہے, اور پھر یہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیتے ہیں؟ یہ ہمیں اس کے بدلے میں آکسیجن دیتے ہیں. ہم سے وہ چیز لیتے ہیں جو ہمارے لیے بیکار ہے, اور ہمیں وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہے. پتہ ہے نا سبزہ درخت. کائنات ہمیں سکھا رہی ہے کہ اگر تم جینا چاہتے ہو, اس طرح سرسبز و شاداب رہنا چاہتے ہو, تو اگر کوئی تمہیں گالی بکے تو اس کے بدلے میں بھی تم دعا دو. کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے, اس کے بدلے میں بھی تم اچھا سلوک کرو. تم اسی طرح سرسبز و شاداب رہو گے, خوش و خرم رہو. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اپنی زندگی میں استعمال کر کے, اپنی زندگی میں داخل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. کائنات میں کہکشائیں ہیں, ستارے ہیں, آس پاس سینکڑوں ستارے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں, لیکن کوئی ستارہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتا. ہم اپنے آس پاس دیکھیں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے جن سے ہر وقت ہمارا ذہن ٹکراؤ کا بنا رہتا ہے نا. وہ آدمی, اس سے تو میں نمٹ لوں گا, وہ آدمی مجھے موقع ملا تو میں اس کو کسی دن بتاؤں گا, ارے اس کو تو مجھے اس کی کہانی پتہ لگ جائے, میں اسے ایسا ذلیل کروں گا. کرتے ہیں نا. کائنات کا نظام دیکھیے, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے. وہ تو کہہ رہا ہے قریب سے گزر جاؤ, مگر مثبت سوچوں میں جیو. نہیں, سب کچھ اچھا ہے. یہ دنیا کبھی بھی اچھی نہیں رہی, نہ اچھی ہوگی, لیکن اگر آپ اچھے ہو جائیں گے نا, سب کچھ اچھا ہو جائے گا. آپ سمجھ لو کہ اس آدمی کی تربیت نہیں ہوئی, یہ کیوں میری بات نہیں سمجھتا, یہ کیوں مجھ سے کر رہا ہے, اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے. میں اس کو اس کے مزاج کے مطابق ڈیل کروں گا, یا پھر ایک دوسری بات کہ ترک تعلق کر لوں گا. جب ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر اپنی عظمت سے نیچے اتر کر اس کے معاملے میں نہیں آؤں گا کہ اس سے گالی گلوچ کروں, جھگڑا کروں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی آپ کو پسند نہیں ہو, جس کا رویہ آپ کو پسند نہیں آ رہا, اور اس کے ساتھ رہنا ناگزیر ہو جائے, تو پھر آپ ترک تعلق کر لیجیے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ راستہ دوسری طرف سے بنا لیجیے, چھوڑ دیجیے اس سے بات ختم کر لیجیے. اب خدا کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے یہاں بھیجا کہ تمہاری صلاحیتوں کا امتحان ہو. تم صبر کیسے کرو, ہمیں ہر وقت یاد کیسے رکھو. یاد کیسے رکھا جائے؟ میں جہاز سے یہاں آ رہا تھا دبئی, میں نے دیکھا نیچے ونڈو والی سیٹ تھی, بہت پیچیدگیاں, پانی دکھائی دیا, پھر بلڈنگیں دکھائی دی ہیں. سوچنے لگا کہ اگر میں بائی روڈ آتا, ظفر, میں اگر بائی روڈ آتا, کتنے ہرڈلز ہے نا, کتنے ٹرن, کتنے اسپیڈ بریکر, کتنا مشکل ہوتا, کتنا لمبا سفر ہوتا. اصلا ہوائی جہاز سے آیا تو یہ سفر 2 گھنٹے میں تقریباً نا 2 گھنٹے میں کٹ گیا, جو کم سے کم 20 گھنٹے تو لگتے اگر بائی روڈ آتا, یا زیادہ لگتے, 25-30 گھنٹے لگتے. لیکن میں ہوائی جہاز سے آنے سے, ہوائی جہاز کا مطلب کیا ہے, میں بلند ہو گیا, زمین سے بلند ہو گیا, اونچا ہو گیا, تو یہ ساری رکاوٹیں, یہ سارے جو اسپیڈ بریکر اور روڈ تھے, یہ سب ہرڈر سے جتنی جو رکاوٹیں سب ختم ہو گئی. میں اونچا ہو گیا تو آسانی سے آ گیا. میں نے سوچا اگر میں یہ عام لوگوں کی ذہنی سطح سے بلند ہو جاؤں, جو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ایک دوسرے سے بدلہ لیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں, اگر میں ان سے اونچا ہو جاؤں گا تو یقیناً میں اپنی منزل پر بھی آسانی سے پہنچ جاؤں گا, جیسے میں جہاز کے ذریعے آسانی سے پہنچ گئی. یہ خدا کی معرفت ہے کہ خدا کو ہر معاملے میں اپنے ساتھ شریک کر لینا, ہر معاملے میں خدا کو ڈھونڈ لینا. اب
ابھی پچھلے دنوں میں کوئٹہ گیا, اپنی گاڑی پر گیا, 750 کلومیٹر کا سفر میں نے طے کیا. روڈ RCD روڈ کئی جگہ بہت اچھا ہے, بہت تیزی سے روڈ چل رہا تھا اور سفر طے ہو رہا تھا. میری گھر والی ساتھ بیٹھی تھی, بچے پیچھے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا دیکھا آپ نے, آپ کہتے ہو کہ 90 یا 100 سے اوپر نہیں چلاتا, اس وقت 120 ہے اسپیڈو میٹر بتا رہا. میں نے سلو کیا, بولے نہیں چلنے سے پتہ نہیں لگ رہا. میں نے کہا نہیں, جو ہے میرے ذہن کے اندر ہے کہ میں 100 سے اوپر نہیں لے جاتا تو نہیں لے جاؤں گا. چلانے لگا, بچے سب شور مچانے لگے, میں گاڑی چلا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. گھر والی نے کہا کہ کیا ہو گیا, کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ میں نے کہا کچرا چلا گیا. کہ نہیں رہنے دے, شیشے بند ہیں, سردی ہو رہی ہے, ہیٹر چل رہا ہے, کچرا کہاں سے چلا گیا؟ میں نے کہا اصل میں خیال کر رہا تھا, ایک خیال آ رہا تھا میرے سے. تو بولی ہمیں ہی بتایا نا اس میں شامل کر. میں نے کہا میں گاڑی چلا رہا تھا, میں سوچا تھا اللہ یہ سفر کتنی آسانی سے کٹتا چلا جا رہا ہے, 1 گھنٹے میں 100 کلومیٹر. اے کاش کہ ایسا ہی ہو جائے, پولیس رات کا سفر بھی میرا اتنی آسانی سے کٹ جائے. اگر تو نے یہ دنیا میں میرے ساتھ کر دیا تو آخرت میں بھی تو کر سکتا ہے نا. ابھی مجھے گاڑی نے سہارا دیا ہوا ہے, کل رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ. جو تیرا محبوب ہے, تو نے کہا ہے نا کہ جو اس سے تعلق رکھے گا, جب پولیس رات پہ چل رہے ہوگے تو وہ سہارا دینے کے لیے آئے گا. تو کاش وہاں پہ اس گاڑی کا یہاں سہارا ہے, اس گاڑی کا ان کی ذات مبارک کا وہاں سہارا ہو جائے. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ یہ میرا لمحہ قبول کر لینا کہ جتنی آسانی سے میرا یہ سفر کاٹ دیا نا, کاش یہ تیری کرم نوازی ہے نا, تو کاش کل کا جو سفر ہوگا نا مشکل, وہ بھی اسی آسانی سے کٹ جائے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو, اپنا ذہن بنانا اور خدا کو اپنے قریب سمجھنا, اپنے کو خدا کے قریب کرنا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ خدا کا تصور اپنی زندگی میں شامل کرتے ہو نا تو راستہ آسان ہو جاتا ہے. ایک بات اور ہے, تقریباً سبھی مسلم ہو نا آپ, ہے نا, الحمدللہ. نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں باہر جاتا ہوں تو کہ غیر مسلم بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر وہ بات تھوڑی سی میں دوسری طرح سے انداز میں کرتا ہوں. یہ یاد رکھ لو کہ نماز خدا کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو ضرورت نہیں ہے آپ کی نماز کی, کسی کی بھی نماز کی خدا کو ضرورت نہیں ہے. نماز کا مطلب صرف اور صرف ایک بات ہے. جیسے آپ سیلز کے کام میں ہو, فیلڈ میں ہو, فہد ہے, جاتا ہے, یہ اپنے لڑکوں کو چھوڑ دیں, 4 آدمی کر رہے ہیں کام, ہفتہ 15 دن تک ان سے نہیں پوچھیں, ان کو بلائیں نہیں. اب ان لڑکوں کا کیا حال ہوگا؟ کام کریں گے وہ اسی طرح لگ کر؟ کام کریں گے؟ جو کام انہیں دیا جائے گا وہ کام کریں گے؟ انہیں دیکھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں, حاضری پیشی تو کسی کے سامنے ہوتی ہی نہیں ہے. جیسے مرضی کرو, کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے نہیں. وہ تو دیکھا 2 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد ہو سیٹنگ ہو کہ جب بلائیں گے جب بات ہوگی. نماز کا مطلب اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھنا ہے, ڈیوٹی کو پورا انجام دینا ہے. آپ جب آ کے اپنے باس کو رپورٹ دیتے ہو نا, بس ایسا ہی خدا کی بارگاہ میں کہ آپ خدا کے سامنے جب جاتے ہو تو آپ کا کانسیپٹ, آپ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اب میرا خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا کر کے آیا. تو نماز میں جو جانا ہے, خدا کو ضرورت نہیں ہے نماز کی, تمہاری مرضی ہے, پڑھو نہیں پڑھو, وہ تو بعد میں پوچھ گچھ ہوگی جو ہوگا. لیکن آپ کے کردار کی تشکیل نماز کرتی ہے. نماز کے اندر کنسنٹریٹ کرتے ہو نا, جب آپ توجہ لگاتے ہو, جہاں سجدہ کر رہا ہے وہاں, ادھر ادھر نہیں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ادھر ادھر, ہم ان کی بات نہیں کر رہے. وہ تو عجیب معاملات ہوتے ہیں. وہ جوتا آگے رکھا ہوا اور نماز پڑھ رہا تھا, اس سے کہا کہ بھائی جوتا پیچھے رکھ. اس نے کہا آگے رکھتے سے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا آگے رکھو تو نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا پیچھے رکھو تو جوتا نہیں ہوتا ہے. تو اب بتاؤ میں اس کو کہاں رکھوں؟ تو یہ آدمی کا دھیان کہ وہ جوتے پر دھیان رکھے اور خدا پر دھیان نہ رکھے, تو یہ عجیب سی بات ہے نا. لیکن یہ ہے کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی احتیاط کرے, اس کو قریب رکھ لے. یہ نہیں کہ پیچھے چھوڑ دیا. توکل اس کا نام نہیں ہے. بھروسہ جو ہے وہ اس کا نام ہے کہ اونٹ کو اینٹ سے باندھ دے, کھلا نہ چھوڑے, اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھے. تو جب ہم توجہ اپنی ایک خاص جگہ مرکوز کرتے ہیں, دھیان اپنا وہاں دیتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے, تو ہماری زندگی میں 3 نشستیں ہیں.